دو دیوبندی ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی، دو بریلوی ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی، دو اہل حدیث ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی، دو جماعت اسلامی کے ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی۔ یہ کون نہیں جانتا ہے کہ آج کل ایک بندہ ہمارے اپنے مسلک کا ہے، ہمارے اپنے نظریے کا ہے، اس کے اعمال ہم جیسے ہیں، اور جس لائن میں کام کرنے کی دنیا میں ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں اسی لائن میں کام کر رہا ہے، اور بڑے اچھے پیمانے پر کام کر رہا ہے، مخلصانہ انداز میں کام کر رہا، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کی وجہ سے اسلام پروان چڑھے گا، اسلام کو ترقی ملے گی، مسلمانوں کو ترقی ملے گی، لیکن دوسرے اسی طبقے کے لوگوں میں ہلچل پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی، اور جہاں موقع ملے اس کی ٹانگ پکڑ کر کے نیچے کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، گویا کہ یہ تو ہمارے دین کے ماننے والوں میں اب ٹرینڈ بن چکا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج مسلمان بطور خاص ہمارے اپنے ملک میں کس انداز میں ذلیل ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، مسلمان آئے دن اپنی حیثیت کو کھوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا حال آج کیا ہے، بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں اور عموماً ساری دنیا میں بھی۔ اب ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی وجوہات آخر کیا ہے۔ جہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ارادہ ہے کہ آج کے دن انشاءاللہ العزیز انہی وجوہات میں سے ایک وجہ کا تفصیلی ہم لوگ جائزہ لیں۔ اس وجہ کو ہم جانتے ہیں آپسی اختلاف اور انتشار کے نام سے۔ ہمارے اپنے درمیان کا اختلاف اور انتشار جو ہے اس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں لیکن اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں ہمارے آپسی اختلافات اور انتشارات کی۔ ایک قسم تو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ ہمارا اجتماعی اختلاف اور انتشار، اور نمبر 2 پر ہمارا انفرادی اختلاف۔ بالفاظ دیگر، ایک ہمارا ظاہری اختلاف اور دوسرے ہمارا باطنی اختلاف۔ میں یہاں پر اجتماعی اختلاف کو ظاہری اختلاف کہہ رہا ہوں اور انفرادی اختلاف کو باطنی اختلاف کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں، آئندہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ اجتماعی اختلاف سے کیا مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا نام لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو مشہور گویا کہ فرقے ہیں، کہیے جماعتیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر مختلف انداز میں کام کر رہی ہے اور اپنے نام بھی الگ رکھتی ہے۔ نظریات کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے۔ ایک تو یہ اختلاف ہے جس کو میں نے اجتماعی اختلاف کہا اور ظاہری اختلاف کہا۔ مسلمانوں کو ان دونوں اختلافات سے پاک ہونے کی ضرورت ہے، اجتماعی اختلاف اور انفرادی اختلاف، ان دونوں سے، بالفاظ دیگر ظاہری اور باطنی، دونوں اختلافات سے مسلمانوں کو پاک ہونے کی ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کے لیے۔ ویسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تقریباً سب کی جانب سے اتحاد کا نعرہ دیا جاتا ہے، تقریباً سبھی کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہر طرف سے آوازیں اٹھتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتحاد کا مطلب کیا ہے، اور وہ اتحاد قائم ہوگا کیسے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، یہ جو ہمارا اجتماعی اختلاف ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے متحد ہونے کے یہاں 2 طریقے، 2 راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ تمام فرقے اپنے نظریات ہی چھوڑ دیں، اپنے مختلف اعمال ہی چھوڑ دیں، اور سب کے سب ایک نظریے پر، ایک قسم کے عمل پر آ جائیں کہ اب یہ اسلام کا نظریہ ہے، اب یہ اسلام کے اعمال۔ اہل حدیث کہہ دیں ہم نے آج سے اہل حدیثیت کو چھوڑی، وہ مختلف مسائل کے جو
خاص اہل حدیثیت کی پہچان تھی، ہم اس سے آج بری ہوتے ہیں۔ ایسا ہی بریلوی بھی کہتے ہیں، ایسا ہی دیوبندی بھی کہتے ہیں، ایسا ہی جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں، اور سب کے سب نظریے اور اعمال کے حساب سے بھی متحد ہو جائے تقریباً ناممکنات میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت اور ہر تنظیم اپنے عمل پر دلیل پیش کرتی ہے۔ جب ہر بندہ اپنے عمل پر دلیل پیش کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ سب اپنے نظریات اور اعمال چھوڑ کر کے متحد ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے ایمرجنسی میں کسی کام کے لیے بظاہر یہ لوگ مل کر کے کوئی ایک کام سر انجام دیتے ہیں، سب مل کر کے کوئی اجلاس کر لیں، سب مل کر کے کسی مشاورت میں شرکت کر لیں، سب مل کر کے کسی فنکشن میں شرکت کر لیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، 20 مرتبہ اس سے پہلے امت میں ایسا ہوا بھی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اگر کوئی دیوبندی اس قسم کا اجلاس رکھے کہ کل جماعتی اجلاس رکھتے ہیں، کل جماعتی مشاورت رکھتے ہیں، اور ذمہ داروں کو جو باحیثیت ہو چند ذمہ داروں کو بریلویوں کے پاس بھیجے، اور کسی کو اہل حدیثوں کے پاس بھیجے، کسی کو جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کے پاس بھیجے، اور دعوت دی جائے کہ ہم یوں کام کرنا چاہ رہے ہیں، کل جماعتی اجلاس رکھنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً سب ہی اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور شرکت بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو جز وقتی تھوڑی دیر کے لیے ایمرجنسی میں ایک آدھ اجلاس کر لینا، ایک آدھ فنکشن میں شرکت کر لینا ہوا، یہ بہت آسان بھی ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ بھائی جب تھوڑی دیر کے لیے ظاہری اتحاد ہو رہا ہے تو پھر ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ظاہراً ہی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، باقی ٹھوس فائدہ مسلمان اس سے حاصل کرنا چاہے تو ناممکنات میں سے ہے۔ یہ کام آسان بہت ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ نظریات چھوڑ دے، اعمال چھوڑ دے، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، یہ بہت مشکل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے، اگرچہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے جس کو میں نے انفرادی یا باطنی اختلاف کہا ہے، وہ ہمارا اپنا انفرادی اختلاف ہے ایک بندے کا دوسرے بندے سے۔ اور یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف نظریے نہیں دیکھتا، یہ اختلاف مسلک نہیں دیکھتا، یہ اختلاف اعمال نہیں دیکھتا، بلکہ یہ اختلاف تو دین بھی نہیں دیکھتا۔ میں اگر کسی سے حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ رکھتا ہوں، کسی سے اختلاف رکھتا ہوں، تو یہ اختلاف رکھنے کے لیے دین بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے دین کا ہے، مسلک کیا دیکھا جائے گا۔ دیوبندی ہوتے ہیں، ایک اسٹیج پر بیٹھے ہیں، دونوں کے اعمال ایک ہیں، دونوں کے نظریے ایک ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو دونوں کے دونوں ایک ہی گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن اس کی اس سے نہیں جمتی ہے اور اس کی اس سے نہیں جمتی ہے۔ یہ ہے اصل باطنی اور انفرادی اختلاف۔ دو دیوبندی ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی، دو بریلوی ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی، دو اہل حدیث ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی، دو جماعت اسلامی کے ہے لیکن دونوں کی آپس میں نہیں جمتی۔ دیکھیں میں یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری کی ساری قوم خدا نخواستہ ہماری ایسی ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایک تعداد، بہت بڑی تعداد ایسی ہے ہماری اپنے مسلک والوں سے نہیں جمتی۔ یہ کون نہیں جانتا ہے کہ آج کل ایک بندہ ہمارے اپنے مسلک کا ہے، ہمارے اپنے نظریے کا ہے، اس کے اعمال ہم جیسے ہیں، اور جس لائن میں کام کرنے کی دنیا میں ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں اسی لائن میں کام کر رہا ہے، اور بڑے اچھے پیمانے پر کام کر رہا ہے، مخلصانہ انداز میں کام کر رہا، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کی وجہ سے اسلام پروان چڑھے گا، اسلام کو ترقی ملے گی، مسلمانوں کو ترقی ملے گی، لیکن دوسرے اسی طبقے کے لوگوں میں ہلچل پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی، اور جہاں موقع ملے اس کی ٹانگ پکڑ کر کے نیچے کھینچنے کی کوشش کی جائے گی، گویا کہ یہ تو ہمارے دین کے ماننے والوں میں اب ٹرینڈ بن چکا ہے۔ یہ ہے اصل مسلمانوں کا باطنی اختلاف، جس اختلاف کی بنیاد پر دنیا میں اصل فتنے اور فسادات ہیں۔ آخر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باطن کا ہی مقام اصل ہوتا ہے، ظاہر کا مقام اصل نہیں ہوتا۔ روح اصل ہوتی ہے، جسم اصل نہیں ہوتا، جڑ اصل ہوتی ہے، شاخیں اصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مان کے چلے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہوں، دونوں پیر ٹوٹ گئے ہوں، مان لو کہ اس کے دانت بھی گر گئے، اس کے ہونٹ بھی کٹ گئے، اس کے کان بھی کٹ گئے،
لیکن الحمدللہ اس میں جان موجود ہے، روح موجود ہے، باطن موجود ہے، اصل موجود ہے، ایسے بندے کو دفنایا نہیں جائے گا، اسے کھلانے پلانے کی فکر کی جائے گی، اس کی تکلیفوں کو ختم کرنے کی فکر کی جائے گی، قبرستان کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ، مثلا اس کے ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، دونوں پیر صحیح سالم ہے، کان صحیح سالم ہے، آنکھ ناک صحیح سالم ہے، دانت صحیح سالم ہے، ہونٹ صحیح سالم ہے، لیکن اتفاق سے ایک کمی اس کے اندر آ گئی ہے کہ اندر کی جان نکل گئی، روح نکل گئی۔ اب اس ڈھانچے کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے کہ جلدی جلدی اس کے نہلانے کا انتظام کیا جائے، کفنانے کا انتظام کیا جائے اور قبرستان اور مٹی کے اسے حوالے کر دیا جائے۔ کیا ہوا؟ ہاتھ صحیح سالم ہے نا، پیر صحیح سالم ہے نا، سب صحیح سالم ہے، لیکن اس کی جان چلی گئی، روح چلی گئی۔ بالکل اسی طرح سے ہمارا انفرادی اختلاف جان کی، اصل کی حیثیت رکھتا ہے، روح کی حیثیت رکھتا ہے، جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مسلمان انفرادی اختلافات سے پاک ہوں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اجتماعی اختلافات سے بھی انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے، یقین مانے پاک ہو جائیں گے۔ انفرادی اختلافات کے خاتمے کے بعد اجتماعی اختلافات کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اگر مان کے چلے کسی کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اگر انفرادی اختلافات ختم ہو جائیں تو کیا تب اہل حدیث اپنا نظریہ چھوڑ دیں گے، بریلوی اپنا نظریہ چھوڑ دیں گے، یا دیوبندی جماعت اسلامی والے اپنا نظریہ چھوڑ دیں گے؟ جواب یہ ہے اگرچہ وہ اپنا نظریہ اور اپنے اعمال چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن انفرادی اختلافات کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے نظریے پر ہونے کے باوجود متحد رہیں گے، ان کو مختلف نہیں کہا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ائمہ اربعہ، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب کے اعمال الگ الگ ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور بعض لوگ تو بعض چھوٹے چھوٹے نظریے بھی مختلف رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے درمیان انفرادی کوئی اختلاف نہیں ہے، دلوں میں کسی قسم کی کدورت ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ نظریے اور اعمال کے حساب سے مختلف ہونے کے باوجود امت کے لیے رحمت کا سبب ہے، زحمت کا سبب کبھی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا سب سے اہم کام، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائے، سب سے پہلے انفرادیت کو متحد کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر خدا نخواستہ کسی کے لیے جلن تو نہیں ہے، میں خدا نخواستہ کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے تکبر کی صفت میں تو نہیں ہوں، میں خدا نخواستہ اپنے آپ سے کسی کو چھوٹا اور حقیر تو نہیں سمجھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ چیزیں اصل ہے، باطنی اختلاف اصل ہے، انفرادی اختلاف اصل ہے۔ اگر امت انفرادی اختلافات سے پاک ہوگی تو نتیجے میں اجتماعی اختلافات سے بھی پاک ہو جائے گی، اور چاہے اجتماعی اختلافات کتنے دور کرنے کی فکر کر لی جائے، لیکن فکر کرنے والے خود ہی اگر انفرادی اختلافات میں ملوث رہیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت قوم کو ایک نہیں بنا سکتی۔ چلتے چلتے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے ان تمام فرقوں، جماعتوں، تنظیموں اور مسالک سے کوئی خاص سروکار نہیں رکھتے، یعنی میں پکا دیوبندی ہوں، پکا اہل حدیث ہوں، پکا بریلوی کا ہوں، پکا جماعت اسلامی ہوں، ایسا کوئی سروکار نہیں، بیچارے کھاتے کماتے اور پھر اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ ان جماعتوں پر ہی سارا الزام رکھتے ہیں کہ امت کے ذلیل ہو جانے کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ نمبر ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی درجے میں ان کی بات درست بھی ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ 100% ان فرقوں ہی کا تعلق ہے امت کو ذلیل کرنے کا، ان فرقوں ہی کی وجہ سے امت ذلیل ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے۔ ایسے بھی بہت سارے بندے اگرچہ اجتماعی اختلافات میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، لیکن انفرادی اختلافات ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں۔ میں ان جماعتوں سے، ان تنظیموں سے بظاہر کوئی خاص لگاؤ کسی سے نہیں رکھتا ہوں، لیکن پڑوسی سے جلتا ہوں۔ میں امام ہوں تو بہت سارے مقتدیوں سے مجھے جلن ہے، میں مقتدی ہوں تو اپنے امام سے جلتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں میں کسی کی ترقی ہو رہی ہو اس سے جلتا ہوں، ساتھ کاروبار کرنے والے سے جلتا ہوں۔ اختلاف تو یہاں بھی ہے، اور یہ مسئلہ صرف اوپر والوں میں نہیں، اوپر والے کیا نیچے والے کیا، تقریباً سب کے سب ایکول ہو چکے ہیں۔
اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مٹھی بھر جماعت ہر طبقے میں، ہر فرقے میں، ہر جماعت میں الحمدللہ رب العالمین اچھی ہے، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں ہے، یہ بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ اور اتحاد ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ وادی پیدا مت کرو، مختلف مت ہو جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت تم پر فرمائی ہے اور نعمت نصیب فرمائی ہے، اپنی نعمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں اتفاق کو نعمت قرار دیا ہے اور اختلاف کو زحمت قرار دیا ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت مجھے بھی متحد فرمائے، آپ کو بھی متحد فرمائے، ہمارے انفرادی اختلافات کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور اجتماعی اختلافات کو بھی ختم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔